بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں یونس راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کہانی۔ ادبی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، مختلف افسانے میں، ناول میں، رپورتاج میں ان کا ایک بڑا کردار ہے، اور بہت قداور ادبی شخصیت جناب ممتاز مفتی کے بارے میں آج بات کریں گے۔ ان کی کتاب لبیک میرے ہاتھوں میں، جو ان کا سفر نامہ حج ہے۔ 1968 میں انہوں نے یہ حج کی سعادت حاصل کی تھی قدرت اللہ شہاب صاحب کے ساتھ، اور پھر یہ اردو ڈائجسٹ میں قسطوں میں چھپتی رہی، بعد میں کتابی شکل میں آئی اور اب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو اس کے بارے میں مسعود قریشی صاحب کہتے ہیں، لبیک سفر ناموں کا نقطہ عروج ہے۔ جیسے کوئی مسلمان حج پر از خود نہیں جا سکتا جب تک بلاوا نہ ہو، اسی طرح لبیک جیسا سفر نامہ نہیں لکھا جا سکتا جب تک تائید عزدی اور رسالت کی نگاہ کرم شامل نہ ہو۔ لبیک نے جو مقبولیت حاصل کی وہ بھی خداداد بات ہے۔ کئی ایڈیشن چھپے اور جلد ہی مفتی کو احساس ہوا کہ یہ تحریر اس کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ اس سے لکھوائی گئی ہے، ایک امانت ہے۔ چنانچہ مفتی نے لبیک کو کاپی رائٹ کی پابندیوں سے آزاد کر دیا تاکہ جس کا جی چاہے چھاپے، جتنی چاہے چھاپے۔ اس مبارک سفر کی بشارت ممتاز مفتی کو راولپنڈی شہر کے چوک فوارہ کے قریب ایک بزرگ سے ملی۔ اس کا ذکر مفتی سے سنیے۔ ایک شام میں فوارہ چوک سے گزر رہا تھا، بجلی فیل ہو جانے سے چوک میں اندھیرا تھا۔ میں ہجوم سے بچ کر سڑک کے ایک طرف نکل رہا تھا کہ دفعتاً ایک سیاہ فام جسم میرے سامنے ابھرا۔ یہ بال بکھرے ہوئے، آنکھیں ابل رہی تھیں۔ یہ وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو کر گیا، پھر خوشی سے چلا اٹھا کہ تو حج پر جائے گا، تو حج پر ضرور جائے گا۔ یہ جی مسعود قریشی صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ پھر جی ممتاز مفتی صاحب اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں نے 1968 کے حج میں حاضری دی تھی۔ حج سے واپسی کے بعد میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ حج بیت اللہ پر کچھ لکھوں، لیکن جرأت نہ ہوئی۔ خیال آیا کہ اس مقدس موضوع پر میں کیا لکھ سکتا ہوں؟ قلب میں گرمی نہیں، دل میں روش نہیں، روشنی نہیں، دین سے واقفیت نہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کچھ نہ لکھوں، لیکن اونی ہو کر رہی۔ قاسم محمود سے وعدہ ایفا کرنے کے لیے اور کوئی موضوع ذہن میں نہ آیا، اور میں نے سوچے سمجھے بغیر حج بیت اللہ پر لکھنا شروع کر دیا۔ خیال تھا سرسری طور پر 2-3 قسطیں لکھ دوں گا، ادھر ادھر کی فروئی باتیں کروں گا جن کا اللہ اور دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اور پھر ختم کر دوں گا۔ لیکن جب رپورتاج خانہ خدا کے حضور پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے پکڑ لیا۔ اب ہمارے حضور پہنچ کر تو جاتا کہاں ہے؟ پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں لکھتا گیا اور لکھتا چلا گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ اسلام کے اجازہ داروں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ ابے وہ ہم سے پوچھے بغیر اس مقدس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے، تیری یہ جرأت؟ اس پر میں نے اپنا ہاتھ روک دیا، ورنہ شاید 16 کے بجائے 32 قسطیں لکھنی پڑتی۔ میرے اللہ مجھ پر ہمیشہ کرم فائی کرتے رہے۔ ان دنوں میں جب بھی ان کے وجود سے منکر تھا، ان دنوں بھی جب میں انہیں شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتا تھا، ان دنوں بھی جب میں سمجھتا تھا کہ اگر خدا کا وجود نہ ہوتا تو بھی ہم اپنے آسائش کے لیے ایک خدا تخلیق کر لیتے، اور اب بھی جب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے جیتے ہیں، میرے فکر میں وہ جا رہے ہیں، مجھے تکلیف نہ ہو، میری ضروریات پوری ہوتی رہیں، میرا رخ سیدھا رہے، میری بدعملیاں میری ذہنیت کو داغدار نہ کریں، میرے دل کا سوتا سوکھ نہ جائے۔ جب آقا اس قدر مہربان ہو تو بندہ فرط محبت سے سرشار ہو کر لاڈ کرنے لگتا ہے۔ اس رپورٹاج میں جگہ جگہ لاڈ کیے ہیں۔ اگر اس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ یہ ممتاز مفتی صاحب نے اس کے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس کتاب کے بارے میں، اور ان کے جو اس میں جو موضوعات ہیں انہوں نے پورا مکہ مکرمہ میں حج کے دوران جتنے بھی انہوں نے ارکان ادا کیے،
جو جو کیفیات ان پہ برپا ہوئی وہ سب انہوں نے اس کتاب میں شامل کر دی ہیں. ان کو تو ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے جی, بہت ہی بہترین کتاب ہے. مفتی صاحب کا تو نام ہی کافی ہے. تو ان کے تعارف میں کہتے ہیں رب و تاج لبیک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ممتاز کی صناعی پہلے کی طرح اب بھی تابناک ہے. نثر میں زور ہے, لے کا زیر و بم ہے, مشاہدہ کی ہمہ گیریت ہے, حیت گری کا شغف برابر قائم ہے, جز رسی کا رجحان بھی جاری ہے, مگر فن کے اس جادو کے پیچھے کارفرما نقطۂ نظر میں زبردست تبدیلی آ چکی ہے. میں سب سے پہلے اس تبدیلی کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق ایک اہم فکری مسئلے سے ہے. زندگی ایک جھمیلہ ہے, بھول بھلیاں, کوئی ایک گلی کا اسیر, کوئی دوسری گلی میں گم, سب کو راستے کی تلاش ہے. باہر نکلنے کا راستہ ایسے مقام کے جستجو پر جہاں کھڑے ہو کر زندگی کے اسرار کا مکمل مشاہدہ کیا جا سکے, مگر سب راستے مسدود لگتے ہیں. یہ ان کے بارے میں جی افتخار عارف صاحب کے جو نا یہ نذیر احمد صاحب کے خیالات ہیں کہ بہت اچھی طرح سے انہوں نے اس کے لکھا ہے. پھر دیباچے میں جو ہے وہ اس میں لکھا ہے کہ جی لبیک ممتاز مفتی کا رپورٹر آپ کے ہاتھوں میں, اس کی اشاعت کی داستان تو آپ قاسم محمود کی زبانی سنیں گے. میں تو ایک مشتاق اور منتظر قاری کی طرح اس کی قسطیں سیارہ ڈائجسٹ میں پڑھتا رہا ہوں. پھر جب اس کی اشاعت کا مرحلہ آیا تو مجھے اس کا مسودہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا, اس لیے کہ مفتی صاحب نے مجھے اس کا دیباچہ لکھنے کا حکم دیا تھا. سرتاجی کی مجال نہیں تھی, ورنہ مجھے اب تک علم نہیں کہ اس کام کے لیے میرا ہی انتخاب کیوں کیا گیا ہے. یہ ذوالفقار احمد تابی صاحب نے دیباچہ لکھا ہے مفتی صاحب کے لیے, اور بہت بہترین انداز میں لکھا ہے جی. اور اس میں جو ان پہ کیفیات طاری ہوئی ہیں حج کے دوران, بہت خوبصورت انداز میں پڑھنے جیسی یہ کتاب ہے جی. میں آپ سے کہوں گا کہ اسے ضرور اس کا مطالعہ کریں. یہ بہت بہترین کتاب ہے, آپ کو پسند آئے گی. امید ہے آپ کو آج کی کتاب پسند آئی ہوگی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.